اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر ترکوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ترکوں میں صوفیوں، اولیاء کرام اور درویشوں کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی خود ایک صوفی طبیعت کے مالک تھے اور جہاد فی سبیل اللہ پر یقین رکھتے تھے، اور ان کے سسر شیخ ادب علی بھی اس دور کے ایک مشہور عالم دین تھے جو آہی تنظیم کے بنانے والے تھے۔ شیخ ادب علی ہی وہ اہم شخصیت تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں خلافت کی پالیسیوں کو مرتب کیا تھا۔ اسی طرح اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عثمانی سلاطین اپنے اپنے ادوار میں کسی نہ کسی دینی شخصیت یا تنظیم سے منسلک رہے۔ عثمانیہ سلطنت کے ابتدائی ادوار سے ہی بیشتر اولیاء اور صوفیاء کرام کو نمایاں اہمیت حاصل تھی، جن میں حاجی بکتاش ولی بھی تقریباً عثمان غازی کے دور میں ایک نامور صوفی گزرے ہیں۔ میں آپ کو کچھ معلومات حاجی بکتاش ولی کے متعلق فراہم کروں گی اور اس کے بعد ہم باربروسلار میں درویش بابا کے کردار کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جاننے کے لیے حاجی بکتاش ولی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حاجی بکتاش ولی مشرقی ایران میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے علاقائی ترکی زبان میں شاعری کی، کیونکہ اس دور میں بیشتر مسلمان شعراء عربی اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، جبکہ حاجی بکتاش ولی کی شاعری ترکی زبان میں تھی، جس کی بدولت انہیں ترکوں میں بے پناہ شہرت حاصل ہوئی، اور اسی کی بدولت حاجی بکتاش ولی کو ترک اسلام میں خاص مقام حاصل ہوا۔ حاجی بکتاش ولی نے اناطولیہ میں تعلیم حاصل کی تھی، پھر اناطولیہ میں ہی اسلام کی نشر و اشاعت کا کام شروع کیا۔ کچھ کتب کے مطابق وہ سید تھے اور ان کے والد ابراہیم کا سلسلہ نسب ساتویں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حاجی بکتاش کی اپنی جوانی کے دور میں احمد یسوی سے ملاقات ہوئی اور انہی کی نصیحت کی بنا پر وہ مکہ سے حج کرنے کے بعد اناطولیہ پہنچے تھے۔ حاجی بکتاش ولی کی تعلیمات سے جہاں ترک مسلمان متاثر ہوئے، وہیں کئی بازنطینی عیسائیوں نے بھی ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ حاجی بکتاش ولی کی تعلیمات میں کرسچن نائٹس کی تعلیمات کا عنصر بھی شامل تھا، اسی لیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ حاجی بکتاش ولی جیسوٹ سیکٹ، جو کہ رومن کیتھولک پریسٹ کا ایک سلسلہ ہے، کی بھی خصوصیات رکھتے ہیں، اور قطب الدین حیدر کی بھی۔ ان کا ایک جامع فرقہ یسوی حیدری سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، حاجی بکتاش ولی کے فلسفے کی بنیاد اللہ کی محبت، انسانیت سے محبت، برداشت، باہمی تعلقات، امن اور ایمانداری ہے۔ اسی طرح بکتاشی فرقے کا ماننا ہے کہ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، بس اس کا جسم تبدیل ہو جاتا ہے، روح دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جسم ایک پنجرہ ہے جبکہ روح ایک پرندہ، جہاں موت جسم کو روح سے الگ نہیں کرتی بلکہ روح کا خول تبدیل کرتی ہے، اور اسی وجہ سے انہیں عام طور پہ عاجزی پسند شخصیت مانا جاتا ہے، جہاں انہیں ہرن اور شیر کو ایک ساتھ گلے لگائے دکھایا جاتا ہے، جو ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ جانور قدرتی دشمن ہیں۔ حاجی بکتاش ولی کی تعلیمات کے مطابق مرد اور عورت سب برابر ہیں، اور جو بھی درجہ بندی ہے وہ صرف ہماری سوچ کی ہے۔ دوستو، ابتدائی عثمانی دور میں حاجی بکتاش ولی کا جانصاری فوج کے قیام میں اہم کردار تھا۔ حاجی بکتاش ولی کی وفات 1271 میں ہوئی۔ ان کا مقبرہ وسطی ترکی میں حاجی بکتاش ولی نامی قصبے میں ہے۔ دوستو، یہ تو تھا مختصراً احوال حاجی بکتاش ولی کے بارے میں، جس کا مقصد ان کی زندگی اور تعلیمات کا مختصر جائزہ لینا تھا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بھی میں آپ کو اپنی ویڈیو میں آگے جا کر بتاؤں گی، کیونکہ ان سب کا تعلق باربروسلار میں دکھائے جانے والے درویش کی شخصیت سے ہے۔ دوستو، تقریباً 15ویں صدی میں حاجی بکتاش ولی کے نام پر بکتاشی فرقہ وجود میں آیا۔ 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے اوائل میں ایک ایسے صوفی بزرگ یا درویش گزرے ہیں جنہوں نے حاجی بکتاش ولی کی تعلیمات پر چلتے ہوئے بکتاشی فرقے کی بنیاد رکھی، اور عثمانیہ سلطنت سے منسلک ہو کر حکومتی بنیادوں پر بکتاشی فرقے کی نہ صرف مذہبی بیٹھکیں منعقد کیں بلکہ بکتاشی فرقے کی تبلیغ بھی کی۔ بکتاشی تعلیمات کا زیادہ اثر اس وقت کے ینیچری فوج پر ہوا۔ دوستو، میں جس درویش کی بات کر رہی ہوں ان کا نام خضر بالی تھا، جو بالم سلطان کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، حاجی بکتاش ولی کے بعد خضر بالی کو پیر ثانی کا درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ملتی، مگر جو بھی معلومات ہیں وہ صرف بکتاشی روایات سے ہی ملتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف بکتاشی فرقے میں بھی بالم سلطان کے بارے میں مختلف رائے قائم ہیں،
جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بالم سلطان حاجی بکتاش ولی کی اولاد رسول بالی کے بیٹے تھے، جیسا کہ ان کے مقبرے کے دروازے پر بھی لکھا گیا ہے، مگر بکتاشی روایات کے مطابق بالم سلطان مرسل بالی کے بیٹے تھے، نہ کہ رسول بالی کے، جبکہ کچھ بکتاشی روایات کے مطابق وہ ہوجہ ادریس اور فاطمہ خاتون کے بیٹے تھے، مگر زیادہ تر بکتاشی روایات کے مطابق بالم سلطان مرسل بالی کے بیٹے تھے، نہ کہ رسول بالی یا ادریس ہوجہ کے، جبکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ خضر بالی کی شادی کے بعد چلیبی خاندان کا قیام وجود میں آیا، اور اس شاخ کے مطابق بالم سلطان حاجی بکتاش ولی کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ بکتاش ولی کسی ایسے شخص کو سلطان نہیں کہتے تھے جو حاجی بکتاش ولی کی اولاد سے نہ ہو۔ بہرحال کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کا تعین لگانا بہت مشکل ہے۔ یہاں جو بات خاص ہے وہ ان کا بکتاشی فرقے کا قیام اور خاص طور پہ عثمانی سلاطین کے ساتھ ان کے قریبی مراسم ہے، جو کہ اس وقت قائم ہوئے جب عثمانیوں اور صفویت کے درمیان شدید تنازعات ابھرے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان بایزید دوئم بالم سلطان کو بچپن سے ہی جانتے تھے۔ جب سلطان بایزید دائم توکا میں سید علی سلطان کی لاج میں تعلیم حاصل کرنے گئے، وہیں پر ان کی ملاقات بالم سلطان سے بھی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان بایزید 1492 یا 93 میں البانیہ کی مہم پر گئے، اور اسی دوران ایک قلندری درویش نے سلطان بایزید پر حملہ کیا، جسے سکندر پاشا نے ناکام بنایا۔ یہ علوی ترک درویش تھا جو صفویت کے پروپیگنڈے کے تحت سلطان بایزید پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس حملے کے بعد سلطان بایزید نے بالم سلطان کو رومیلیا سے استنبول مدعو کی، جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اسی طرح سے 1501 عیسوی میں بالم سلطان کو آفیشیل طور پر بکتاشی سلسلے کا پیر ثانی بھی عثمانیہ سلطان کی طرف سے متعین کیا گیا، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ اس وقت عوام اور خاص طور پہ علوی اور جانصاری فوج میں صفویت کے ابھرتے ہوئے پروپیگنڈا کو روکنا تھا، اور خاص طور پر بکتاشی اور علوی اور جانصاریوں میں صفویوں کے لیے جو نرم گوشہ تھا، ان جذبات پر بھی قابو پانا تھا تاکہ ریاست میں کسی بھی قسم کے تصادم کو روکا جا سکے، اور بالم سلطان کی تعلیمات کی وجہ سے بکتاشی، ترک علوی اور جانصاری عثمانیوں کے وفادار رہے، اور دوستو اسی وجہ سے سلطان بایزید کے دور میں بکتاشی سلسلے کو جانصاریوں کے لیے آفیشیل مذہبی فرقہ قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے بکتاشی سلطان بایزید دوئم کو بالم سلطان کے مریدوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی بالم سلطان کو بکتاشی فرقے کا پیر ثانی مقرر کیا گیا تو انہوں نے بکتاشی فرقے میں کچھ تبدیلیاں کی۔ شروعات میں بکتاشی فرقہ ایک سنی فرقہ تھا، مگر آج جو بکتاشی فرقے کی شکل ہے وہ بالم سلطان کی بدولت ہے۔ سلطان بایزید نے بالم سلطان کو بے پناہ مراعات دی اور انہیں سلطنت عثمانیہ میں نمایاں مقام حاصل ہوا۔ بالم سلطان کا سلطنت عثمانیہ کے بیشتر عہدوں پر ایک نمایاں اثر و رسوخ تھا۔ بالم سلطان نے قلندری، بابائی، حیدری اور حروفی کے قوانین مرتب کیے، جس کی وجہ سے بالم سلطان اناطولیہ میں تقریباً تمام علوی فرقے میں جانے جاتے ہیں۔ بالم سلطان نے بکتاشی فرقے کے تمام قوانین مرتب کیے اور انہیں ایک جامع شکل دے کر ریکارڈ کا حصہ بنایا، جو کہ باقاعدہ طور پہ بکتاشی، علوی اور جانصاریوں کے لیے تھا۔ بالم سلطان نے بکتاشی فرقے میں اللہ محمد علی کی ٹرینٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ 12 امام اور 40 موم بتیوں یا چراغ جلانے کے کانسیپٹ کو متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ شادی نہ کرنا یا ایک عورت سے شادی کرنا، طلاق کو ممنوع کرنا اور خرگوش کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا گیا۔ بکتاشی فرقے میں کوئی بھی داخل ہو سکتا تھا، مگر اسے ان قوانین پر عمل کرنا لازم تھا۔ بالم سلطان نے بکتاشی فرقے کو عثمان علوی فرقے میں تبدیل کیا۔ بہرحال ایک طرف تو بالم سلطان نے علویوں میں پرو صفویت جذبات کا خاتمہ کیا، تو دوسری طرف جانصاری یعنی ینیچری فوج کے لیے بھی قواعد ترتیب کیے، جس کی بدولت ینیچری فوج میں بالم سلطان کو ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ اسی لیے ینیچری فوج کے لیے بیشتر مراعات بھی بالم سلطان کے ذریعے ہی عثمانی سلاطین سے منظور کروائی گئیں۔ دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد جب استنبول میں کوئی سلطان مقرر نہیں ہوا تھا، کیونکہ سلطان محمد فاتح نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا، تو استنبول میں جانصاریوں کے درمیان آپسی تصادم شروع ہو گئے تھے، اور چونکہ جانصاری فوج میں عیسائی یا غیر مسلم بچے مسلمان کر کے
کٹر اسلامک تعلیمات دے کر بھرتی کیے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے بالم سلطان کو جانصاریوں کے قریب کیا گیا تاکہ وہ ان میں نظم و ضبط قائم کر سکیں اور انہیں سلطان کے ساتھ وفادار بنائے رکھیں تاکہ مستقبل میں پھر سے ان کے درمیان کوئی تصادم نہ ہو۔ اب دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بالم سلطان کا باربروس لار میں دکھائے جانے والے درویش سے کیا تعلق ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دوستو جیسا کہ باربروس لار کی ایپیسوڈ 8 میں ہم نے دیکھا کہ جب عروج رئیس اور باقی باربروس لار بھائی رومی فوجیوں سے جنگ کرتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے براق رئیس آتے ہیں جو کہ عثمانی ایڈمرل تھے، جن کا انتقال تقریباً 1499 میں ہوا تھا۔ تو یقیناً جو جنگ 8 ایپیسوڈ میں دکھائی گئی وہ تقریباً 1487 سے 1498 کے بیچ کے عرصے میں ہی ہوگی، اور یہ وہی دور ہے جب درویش بالم سلطان سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وابستہ تھے اور سلطنت عثمانیہ میں ہونے والے تصادم کو اپنی تعلیمات کے ذریعے روکتے تھے۔ دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ بالم سلطان باقاعدہ سلطان بایزید کے حکم پر تعینات کیے گئے تھے، جبکہ باقی بکتاشی اور علوی درویش جو بالم سلطان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر سلطان کے وفادار نہیں بنے تھے اور پرو صفوید جذبات رکھتے تھے، ان کو یا تو قتل کروا دیا گیا اور یا پھر ملک بدر کر دیا گیا۔ لیکن دوستو یہ بالم سلطان ہی تھے کہ جن کے کہنے پر سلطان بایزید نے پرو صفوید علوی اور بکتاشیوں کے قتل عام کو روک کر انہیں صرف ملک بدر کیا گیا۔ اب بالم سلطان کا درویش سے کیا تعلق ہے؟ تو دوستو آپ نے باربروس لار کی ایپیسوڈ 8 سے اندازہ لگایا ہوگا کہ درویش کو عثمانیہ سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہے، جیسے کہ کلش بے ان کے احترام میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے درویش کو باقی ترکوں میں اہمیت دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جنگ کے مناظر سے قبل درویش کو اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے دعا کرتے دیکھا ہے، جہاں ان کی دعا سے اللہ محمد علی کی ٹرینٹی کے عنصر کو واضح دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حاجی بکتاش ولی سے مدد مانگتے دکھایا جانا جن کے بالم سلطان پیروکار تھے، اور پھر 3، 5، 7 اور 40 نمبروں سے مدد مانگتے دکھایا جانا، جہاں نمبر 3 حق محمد علی کی ٹرینٹی کو ظاہر کرتا ہے، نمبر 5 اہل بیت کو ظاہر کرتا ہے، نمبر 7 ان بکتاشی درویشوں کو ظاہر کرتا ہے جن کے نام بکتاشیوں میں اہم ہیں، جیسے کہ سید نسیمی، یامینی، پیر سلطان ابدال، ویرانی، کل ہمت، عطائی اور فضولی تھے، جبکہ نمبر 40 درویشوں کا اجتماعی عبادت کرنا ہے، جو کہ علویوں یا بکتاشیوں میں ایک اہم رسم ہے جس کی بنیاد بھی بالم سلطان نے رکھی تھی۔ انہوں نے ہی اس رسم کو بکتاشی روایت میں متعارف کروایا تھا۔ اسی لیے بکتاشی روایت میں 40 موم بتیوں کے جلائے جانے کی روایت ہے جو 40 درویشوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس عبادت سے خاص طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ باربروس لار ڈرامے میں دکھائے جانے والے درویش بالم سلطان ہیں، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں ایک بلند رتبہ پر فائز تھے۔ دوستو بالم سلطان کا انتقال 1517 میں ہوا۔ دوستو بکتاشی فرقہ 12 امام، 14 معصومین اور آج کے دید بابا پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستو یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ سلطان بایزید کے دور میں بکتاشی سلسلے کو جانصاری فوج کے لیے آفیشیل مذہبی فرقہ مانا گیا تھا، جس کی بدولت بہت سے عیسائی بکتاشی فرقے میں داخل ہوئے اور جانصاری فوج کا حصہ بنے۔ لیکن 1826 میں بکتاشی فرقے کو سلطان محمود دوئم نے سلطنت عثمانیہ میں بین کر دیا تھا، کیونکہ 19ویں صدی میں جانصاریوں کی بغاوت کے پیچھے بکتاشی درویشوں کے شامل ہونے کے ثبوت ملے تھے۔ بہت سے بکتاشی درویشوں کو اس وقت ملک بدر کیا گیا اور کچھ کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں قتل بھی کیا گیا۔ بکتاشی تکے پر بھی پابندی لگا کر بند کر دیا گیا۔ ان اقدامات کی اس وقت سنی علماء نے حمایت کی، مگر تنظیمات کے دور میں پھر سے بکتاشی درویشوں کو مذہبی آزادی ملی، لیکن 1925 میں کمال اتا ترک نے تمام صوفی علماء کو بین کر دیا اور مدرسوں کو بھی بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بکتاشی لیڈرشپ البانیہ منتقل ہوئی اور اپنا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں منتقل کر دیا۔ دوستو بہرحال جو بھی واقعات تاریخ میں بتائے جاتے ہیں یا تاریخ کا حصہ ہیں، اور جو کچھ واقعات درویش بابا سے ریلیٹڈ اس ڈرامے میں دکھائے جا رہے ہیں وہ بالم سلطان کی شخصیت سے ہی متعلق ہیں۔ اسی لیے جو درویش کا کردار اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے وہ یقیناً بالم سلطان کا کردار ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔